آپ کو اسی بہار کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، آپ کی سرزمین کا واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ پٹنہ کی سرزمین کا بتلاتا ہوں۔ آج سے کوئی تقریباً 20-22 سال پہلے کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بہت ہی غریب دھوبی، کپڑا دھلنے والا، جو دوسروں کے کپڑے دھل دھل کر پیسہ کماتا تھا اور اپنے گھر کا گزر بسر کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے بچے کو اچھی تعلیم دینے کے سلسلے میں، اپنے بچے کو پڑھانے لکھانے کے چکر میں اس نے اپنے دن رات ایک کر دیا اور اپنے چھوٹے سے بچے کا نام پٹنہ کے کانوینٹ اسکول میں لکھا دیا۔ بچہ دھیرے دھیرے پڑھتا گیا اور اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے کسی طریقے سے انٹر کر لیا۔ انگلش میڈیم اسکول، کانوینٹ اسکول سے پڑھنے کے بعد چونکہ وہ دھوبی ایک منسٹر کے کپڑے بھی دھوتا تھا، اس لیے منسٹر سے اس کے کسی طریقے سے اچھے تعلقات ہو گئے، اور اس نے منسٹر سے سفارش کر کے اپنے بچے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے گزارش کر کے اس کو لندن بھجوا دیا۔ محلے میں بڑا شوق تھا، خوش تھا، ایک دھوبی کا بیٹا، واہ دھوبی کی قسمت دیکھو، دھوبی نے کیا اپنے بچے کو پڑھایا، دھوبی کا بیٹا تو آج لندن میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے۔ یہ بیٹا 4 سال کے لیے لندن چلا گیا۔ اس زمانے میں موبائل نہیں تھے، اس زمانے میں ٹیلی فون یہ ریسیور والے تھے یا لیٹر۔ 1 سال 3 سال 3.5 سال مکمل کرنے کے بعد بیٹے نے ایک لیٹر لکھا اپنے باپ کو، پتا جی بہت اچھی پڑھائی چل رہی ہے ہمارے یہاں اور آپ ہماری طرف سے چنتا کرنا چھوڑ دیجئے، میں نے یہاں انگلش میں یہ ڈگری لے لی ہے اور میں نے یہاں اپنے مزاج سے اپنی عادت سے میل کھانے والی ایک کرسچن لڑکی سے شادی بھی کر لی ہے۔ باپ کو دھکا لگا، لیکن سوچا کہ یہ بیٹے کی پرسنل زندگی ہے، چلو شادی کر لی، کوئی بات نہیں، اس کو اس کے مزاج کے مطابق لڑکی مل گئی، اچھی بات ہے۔ پورے 4 سال کرنے کے بعد بیٹے نے اپنے باپ کو لیٹر لکھا کہ پتا جی میں فلاں دن دلی اتروں گا اور پھر دلی سے فلاں ٹرین سے میں پٹنہ کی اسٹیشن پر اتروں گا، آپ مجھے لینے کے لیے آ جانا۔ اس 4 سال کی زندگی میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ باپ ابھی بھی دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے دھل کر اپنے گھر کا خرچہ چلانا اس کی عادت تھی۔ پتا چلا کہ آج میرا بیٹا دلی اتر گیا اور ٹرین پر بیٹھ کر کل آئے گا۔ باپ اپنے ہی حلیے میں چند لوگوں کو لے کر اسٹیشن پہنچتا ہے۔ ان عیسائی مشنریوں نے کیا دیا اور کانوینٹ اسکولوں نے کیا دیا وہ میں بتلا رہا ہوں، آپ کو برا لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن سنیے یہ حقیقت ہے۔ مدرسوں سے نفرت کرو گے تو یہ دن دیکھنا پڑیں گے۔ ٹرین آتی ہے، ایک کوچ سے لڑکا نکلتا ہے اور اس کی کرسچن بیوی بھی نکلتی ہے جو بھی ہندی سے ناواقف ہے، جو بالکل ہندی نہیں جانتی ہے۔ پٹنہ کی ریلوے اسٹیشن پر یہ لوگ اترتے ہیں، گلے ملا جاتا ہے، باپ نے اپنے بیٹے کو فرط محبت میں سینے سے چپکا لیا کہ آج میرا بیٹا پڑھ لکھ کر آیا ہے۔ کرسچن لڑکی تھی، وہ کیا جانے بھارتی سبھیتا کو، نہ اس نے سر پہ اوڑھنی ڈالی اور ہندو بھائیوں میں جیسے پیر چھوئے جاتے سسر کے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔
बाप ने सोचा कि हम इंग्लैंड का जो हाल है वही होगा, यहां आएगी तो धीरे धीरे सब देख लेगी, संभल जाएगी। बाप ने फरते मोहब्बत में अपने बच्चे का, अपने बेटे का, अपनी बहू का सारा सामान उठाकर अपने सर पर लाद लिया। बाप बाप होता है। चलो अब मेरी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे, मेरा बेटा पढ़ लिख कर आया है, मिनिस्टर से बात करके उसको नौकरी लगवा देंगे, या इतनी बड़ी डिग्री मिल गई है वो उसको खुद ही नौकरी मिल जाएगी। फरते मोहब्बत में बाप ने सामान उठा लिया अपने सर के ऊपर और लेकर चलने लगा। उसकी बीवी समझ नहीं पाई कि ये कौन आदमी है, और कुलियों की तरह अपने सर पर सामान कैसे लाद लिया। उसने पूछा, हु इज ही? क्रिश्चियन लड़की अपने पति से, हस्बैंड से पूछती है, हु इज ही? वो कौन है जिसने ये सामान अपने सर पर लाद लिया? 4 साल लंदन में पढ़कर आने वाले लड़के ने देखा कि मेरी बीवी मेरी बाप को बहुत बुरी नजरों से देख रही है, और ऐसा तो कभी लंदन में होता नहीं था। तो उसने आइडेंटिटी छिपा ली, ये नहीं बताया कि ये मेरा बाप है। उसने कहा, क्या हुआ? हु इज ही? कौन है? लड़के के मुंह से जुमला निकला, ही इज माई सर्वेंट, ये मेरा नौकर है। बाप चाहे कितना बड़ा गंवार रहा हो, लेकिन टूटी फूटी इतनी अंग्रेजी तो जानता ही था। बाप आगे आगे सामान उठाकर चल रहा था। जब उसकी बीवी ने पूछा, हु इज ही? वो कौन है? और उस पर बेटे ने जवाब दिया, ही इज माई सर्वेंट, तो कदमों के नीचे से जमीन सरक गई। दिल को चोट लगी। एक मर्तबा तो सोचा काश जमीन फट जाती, मैं जमीन में धंस जाता। क्या यही दिन देखने के लिए अपने बच्चे को कॉन्वेंट में डाला था? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने मिनिस्टर से सिफारिश करके मैंने लंदन पढ़ने के लिए भेजा था? और क्या लंदन में 4 साल रहने के बाद ये वो सीख कर आएगा? बेटे ने जो जवाब दिया उस पर बाप को इतना सदमा नहीं हुआ जितना सदमा फ्यूचर को लेकर, मुस्तकबिल को लेकर होने लगा कि अब मेरी जिंदगी तो चंद दिनों की है, ये अंग्रेज औरत जो मेरे घर में आ गई, इससे जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों का क्या होगा? मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को भी अपनी मां समझेगा या नहीं समझेगा? ये औरत उसको अपनी सास मानेगी या न मानेगी? इधर मैं मर गया तो मेरी बीवी कहीं दर दर की ठोकर न खाने लगे, 2 टाइम का कोई खाना भी देगा या न देगा? ये सारे ख्यालात उसके जहन में आने लगे। फिर भी औरत के सामने, उसकी नई बीवी के सामने अपने इस बाप ने अपनी जबान न खोली और सामान ले जाकर अपने घर में रख दिया और एक कमरे में बता दिया कि बेटा ये तुम्हारा कमरा है, ये तुम्हारी बीवी का कमरा है। और खुद नौकरों की तरह रहने लगा कि मेरी बहू को इस बात का इल्म न हो कि ये मेरा बाप है, वरना क्या सोचेगी और मेरे बेटे की इज्जत में कहीं फर्क ना आ जाए। बेटे को एक नौकरी मिल गई, वो ऑफिस जाने लगा। बाप अपने बेटे का लंच लेकर कभी कभी ऑफिस जाता था। लोग उससे पूछते थे बेटे से, ये कौन है? उस वक्त भी वो सच्चाई बताने से इनकार करता था और कहता था ये मेरा पड़ोसी है, कभी कहता था कि ये मेरा जानने वाला है, कभी कहता था ये मेरे जानने वाले के बाप है, कभी कुछ कभी कुछ। एक दिन किसी ने पूछा, भाई बताओ ये रोजाना आता है, ये कौन है? लड़के ने कहा ये मेरे जानने वाले हैं, खाना लेके आते हैं। बाप आज गुस्सा बर्दाश्त न कर सका और बाप ने छोड़ते ही कह दिया, बेटा मैं तेरा नहीं तेरी मां का जानने वाला हूं। बेटा मैं तेरा नहीं तेरी मां का जानने वाला हूं।
ताकि सबके सामने एहसास हो सके। लोगों ने कहा क्या मतलब? कहा ये अच्छी तरीके से जानता है इसकी माँ कौन है और मेरा उसकी माँ के साथ ताल्लुक है, यानी वो मेरी बीवी है। लड़के को आज बड़ी शर्म आई कि सबके सामने बाप ने अपने आप को मेरा बाप कह दिया। उसने कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर कर दिया और एक नोटिस भेज दिया और अपने बाप को हुक्म दिया कि कोर्ट में साबित करो कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, वरना जिंदगी तुम्हारी तबाह कर दूंगा। मुकदमा लड़वाते लड़वाते मेरे प्यारे साथियों, वो मुकदमा पटना की अदालत में चला, लेकिन भारत की अदालत इतनी जल्दी फैसले कहां करती है। मुकदमे लटके रहते हैं। मुकदमा खत्म होने से पहले ही बाप का इस दुनिया से इंतकाल हो जाता है, ये बाप इस दुनिया से चला जाता है, ये धोबी मर जाता है। मेरे भाइयों, गौर करो कि कॉन्वेंट स्कूल में उसने पढ़ाया था कि मेरा बेटा एक अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, आला तालीम हासिल करेगा। लंदन भेजा सिफारिश करके कि पढ़ लिख कर आएगा तो मेरी गरीबी दूर होगी, फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन क्या मालूम था कि मुझे इस बेटे को अपना बेटा साबित करने के लिए मुकदमा लड़ना पड़ेगा और मेरा बेटा इस बात पर मेरे ऊपर नोटिस भेज देगा कि तुम मेरे बाप हो, ये कोर्ट में साबित करो। मेरे प्यारे साथियों, आज की मौजूदा तालीम में और मौजूदा कॉन्वेंट ईसाई मिशनरियों ने बाप और बेटे की तमीज को भी खत्म कर दिया है। गौर करो वो अमेरिका और गौर करो वो लंदन, जहां आज भी जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो बाप जल्दी से यकीन नहीं करता है कि ये मेरा ही बेटा या किसी दूसरे का। जहां हमारा नस्लों की भरमार हो, जहां शादी से पहले लड़कियां माएं बनती हो, जहां जिस्म को अपनी प्रॉपर्टी समझा जाता हो, कोई जरूरी नहीं कि शादी के बाद पति इस्तेमाल करे। मेरी बॉडी, मेरी जिस्म, मेरी मर्जी का नारा लगता हो कि ये मेरा है, मेरा जिस्म है, मैं जहां चाहूं इस्तेमाल करूं। जहां शादी के बाद भी एक पति को अपनी पति की बॉडी पर पूरा हक न हो, आज वही से निकलने वाली ईसाइयत और वही से चलने वाली कॉन्वेंट स्कूल, मेरे भाइयों, आज हमें कहां पहुंचाएंगे, किस दहलीज में पहुंचाएंगे। इस मर्तबा का रिकॉर्ड देखो, अमेरिका का रिकॉर्ड है, 1 करोड़ लड़कियां शादी से पहले माएं बनी हैं। यह अमेरिका का रिकॉर्ड है इस साल का। 1 करोड़ लड़कियां शादी से पहले मां बन गई हैं। ये वो लड़कियां मां बनी हैं जिन्होंने आलाते मने हमल इस्तेमाल किया था, यानी बच्चा ना हो रोकने वाली दवाएं या रोकने वाली चीजें इस्तेमाल की थी, इसके बावजूद हमल ठहर गया। जिन लोगों ने इस्तेमाल की होंगी और वो कामयाब हो गई होंगी और हमल नहीं ठहरा होगा, अगर उनकी तादाद जोड़ी जाए तो कहां तक पहुंचेगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। ये उनकी गिनती है जिन्होंने आलाते मने हमल इस्तेमाल किया और फिर भी हमल ठहर गया। जरा तसव्वुर करो, जहां हरामी बच्चों की कमी ना हो, सड़कों पर टहलने वाले बच्चों को ये नहीं मालूम कि मेरा असली बाप कौन है, वहां से निकलने वाली ईसाइयत और वहां के पैसों से चलने वाले यहाँ कॉन्वेंट स्कूल और उन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाली हमारी औलादें, और हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों का अकीदा महफूज रखेंगे, हम अपने बच्चों की इस्लाह करेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे और बहुत बड़ा आदमी बना देंगे और इस्लाम की हम हिफाजत कर ले जाएंगे। मेरे भाइयों, साजिशों का जाल बिछा है, साजिशों का जाल। शायद आपको मालूम है, जिस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा मुख्यमंत्री बना हुआ योगी आदित्यनाथ, जिस दिन 25 मार्च को शपथ ले रहा था, शपथ दोबारा मुख्यमंत्री बनने की शपथ, जिस वक्त वो शपथ ले रहा था, उसी वक्त बहराइच के एक मदरसे पर बुलडोजर चल रहा था। जरा तसव्वुर करेंगे आप, हमारे खिलाफ कितनी साजिशें हो रही हैं, हमारे खिलाफ कितनी प्लानिंग हो रही है। हमारी लड़कियों को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जगह पढ़ाने के नाम पर दी जा रही है और कहा जा रहा है कि पढ़ो, लड़कियों को पढ़ाओ अपनी, लेकिन अंदरूनी साजिश ये है कि इन बच्चियों को अपने घर की बहू बनाओ, 2-4 बच्चे पैदा करके इन लड़कियों को तलाक दो, भगाओ और बच्चों को अपना लो। मेरे भाइयों, इन साजिशों को कौन बेनकाब करेगा और कौन समझेगा? 1-2 मौलवी बेनकाब कर रहे हैं तो उसको समझने वाला कोई नहीं है, उसको अपने गरीबानों में उठाने वाला कोई नहीं है। और कोई अगर आपको बताता है
تو یہ یوٹیوب چینل چلانے والے اس پر تھمب بنا بنا کر اور ایسی ایسی ہیڈنگ ڈال ڈال کر ایسا بنا دیتے ہیں کہ اس مولوی کو دوبارہ بولنے کی جرت نہ ہو اور ہمت نہ ہو. میں حکومت سے اتنا پریشان نہیں ہوں جتنا ان چینل والوں سے پریشان ہوں، جن کو آپ لوگ انٹری دیتے ہیں اور یہ موبائل والے ہر جلسوں میں آ کر یہاں لگا دیتے ہیں. آپ ان کے اوپر بینڈ نہیں لگا پا رہے ہیں، آپ ان کو روک نہیں پا رہے ہیں. اس لیے میں نے خود اپنے آپ کو روک لیا ہے کہ اب میں ایسی جگہوں پر نہیں آؤں گا کہ جہاں آپ لوگ ان لوگوں کو نہ روک سکیں. یہ اپنی انکم کے چکر میں. آج دیکھیے ایک یوٹیوب چینل پر میری تقریر آئی، میں نے بتایا ایک حدیث تھی کہ کوئی شوہر، کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنے پاس آنے سے اگر روکتی ہے تو اس پر لعنت ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو اپنے بستر پر آنے سے نہ روکے، یعنی اگر وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تو کرے. ان نے تھمب بنایا اس پر، اور اس میں ایک لڑکا اور لڑکی کو ساتھ میں سلایا، لٹایا اور اس پر ہیڈنگ ڈالی کہ اپنے پتی کو ہم بستری سے روکنے والی عورت کا انجام. ارے میرے بھائیوں، چلو ٹھیک ہے ہم بستری سے روکنے والی کا انجام لکھ دو، لیکن لڑکے اور لڑکی کا فوٹو بنانا اور اس کو سلانا، یہ ہم بنانا ضروری تھا. ایک ساتھ لٹانا اور آدھے ننگے کپڑوں میں یہ تھم بنانا ضروری تھا. کیا ان تصویروں کے ذریعے آپ جو پیسہ کما رہے ہیں کیا یہ حرام نہیں ہے آپ کے لیے؟ جائز تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے موبائلوں میں مولانا جرجیت صاحب کی سیلفی لیں، چلتے وقت ایک صاحب ہماری فوٹو لے رہے ہیں، تقریر کے بعد اپنے موبائلوں میں لے رہے ہیں. اسلام اتنی اجازت نہیں دیتا ہے. تقریر ہو رہی ہے، چلو بن گئی، ریکارڈ ہو گئی، یوٹیوب پہ ڈل گئی، پوری دنیا نے سن لی، چلو ایک ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن آپ موبائلوں میں پھر سیلفی لیں، اپنے ساتھ رکھیں، یہ اسلام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّا شَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَبِّرُونَ. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا. کس کو؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ ہارڈ، سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا جو تصویریں کھینچتے ہوں گے، جو تصویریں بناتے ہوں گے. پاسپورٹ میں فوٹو کھینچنا ضروری ہے، اس وقت لے لو. آدھار کارڈ کے لیے فوٹو ضروری ہے، چلو لے لو. لیکن دکان پہ بیٹھے اپنی سیلفی لے رہے ہیں، بھیج دو. جرجی صاحب آپ کے پاس آیا، اچھا چائے پی لیجیے، آپ چائے پلا رہے، فوٹو لے لی، بھیج دی، دیکھو جرجی صاحب ہماری دکان پہ آئے. اتنی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا عذاب ہوگا، اللہ کے نبی نے کہا سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا. جہنم کا ہلکا عذاب تو یہ ہے کہ ایک چنگاری پیر کے نیچے رکھ دی جائے تو دماغ کھولے گا. ایک چنگاری جہنم کی آگ کی پیر کے نیچے رکھ دی جائے، یغلی منہما دماغ، تو اس سے دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا، جیسے پانی ابلتا ہے ایسے دماغ ابلے گا. جب ہلکا عذاب یہ ہے تو سب سے زیادہ سخت عذاب جہنم کا کیا ہوگا؟ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جو تصویریں لیتا ہوگا. قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی. قیامت کے دن یہ جہنم کھینچ کر لائی جائے گی. اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہنم کو زبان دے گا، اے جہنم بول کیا چاہتی ہے؟ جہنم جواب دے گی وکلت بثلاث، اے اللہ میرے اندر 3 لوگوں کو پھینک دے، میرے اندر 3 لوگوں کو ڈال دے، میں 3 لوگوں کی بھوکی ہوں. سنو، جہنم سب سے 3 لوگوں کو مانگے گی، 3 لوگوں کو. وہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ جہنم سے اللہ پوچھے گا بتا کون سے 3 لوگ تیرے اندر ڈالیں؟ وہ کہے گی حقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کو رلانے والا، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والے کو آئے اللہ تو جہنم کے اندر پھینک، میرے اندر پھینک، مجھے اس کی ضرورت ہے. جہنم مانگے گی دنیا میں جو اپنے ماں باپ کو رلاتے ہیں، دنیا میں جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، دنیا میں جن کے ماں باپ جن سے خوش نہیں ہیں، دنیا میں جن کے ماں باپ
جن سے تکلیف اٹھاتے ہیں، قیامت کے دن جہنم ان بچوں کو، لڑکوں کو، نوجوانوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو مانگے گی جنہوں نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو پریشان کیا۔ اللہ رب العالمین ایسی اولاد کو جہنم کے اندر پھینک دے گا، کہے گا یہ جہنم، اب دوسرا بول، پھر وہ جہنم چیخ کر کہے گی شیخ زان، اے اللہ بڑھاپے میں زنا کرنے والا، نوجوانی میں زنا ہو جاتا ہے وہ بھی گناہ ہے، لیکن نوجوانی میں زنا جو آدمی کر لیتا ہے وہ ایک جوانی ہے لیکن جرم ہے، اس کو بھی جہنم میں سزا ملے گی، لیکن جہنم مانگے گی نہیں۔ وہ زانیوں کو، زناکاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا وہ الگ بات ہے، لیکن جہنم مانگے گی نہیں۔ مانگے گی کس کو؟ بڑھاپے میں زنا کرنے والے کو۔ اس عمر میں جب خواہشات کم ہو جاتی ہے، آدمی کسی چیز کے لائق نہیں رہتا ہے، تب تم نے زنا کیا، ٹیبلٹ کھا کر، گولی کھا کر، الٹی سیدھی اور جوش آور چیزیں کھا کر، جیسے وہ آسارام باپو کھاتا تھا، اس طریقے کی ٹیبلٹ اور گولی کھا کر تم زنا کیے، اس بوڑھے آدمی کو جہنم مانگے گی۔ شیخ زان، اے اللہ اس بوڑھے آدمی کو تو جہنم کے اندر پھینک، جس نے بڑھاپے کے اندر زنا کیا، جس نے بڑھاپے کے اندر زنا کیا، اس آدمی کو بھی تو جہنم کے اندر پھینک دے۔ اللہ اس بوڑھوں کو پکڑے گا جو بڑھاپے میں زنا کرتے تھے، ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ کہے گا بول تیسرا شخص کون ہے؟ جہنم چیخ کر کہے گی المصورون، فوٹو کھینچنے والے، تصویر بنانے والوں کو اللہ تو جہنم کے اندر پھینک۔ تیسری جو چیز جہنم کے اندر تیسرے جو لوگ جائیں گے وہ فوٹو کھینچنے والے، شادیوں میں دولہا دلہن کے فوٹو کھینچنے والے، ویڈیو بنانے والے۔ کچھ لوگ مہمان کے طور پر مولانا جرجیز کو اپنے گھر کے اندر ٹھہراتے ہیں، بنگال میں چلے جائیے آپ، وہ خوشی سمجھتے جرجیز صاحب ہمارے گھر میں ٹھہرے، کبھی کبھی بھول جاتے ہیں فوٹو ہٹانا۔ جس کمرے میں ٹھہراتے ہیں اتفاق سے وہاں پر میاں اور بیوی کی شادی کی تصویر لگی ہوئی ہے اسی بیڈ کے اوپر۔ اب جرجی صاحب کی نظر پڑ گئی، جرجی صاحب نے گھر کے مالک سے پوچھا صاحب یہ کون ہے؟ ارے مولانا صاحب، پھر تصویر ہٹائی گئی۔ اب ہٹانے سے کیا فائدہ، اب تو جرجی صاحب دیکھ چکے ہیں۔ جرجی صاحب کا مطلب جس کو بھی آپ ٹھہرا رہے ہیں وہ دیکھ چکا ہے۔ اچھا کیا کہ اب ہٹایا، کم سے کم اگر اس کمرے میں ہم نماز پڑھیں گے تو رحمت کے فرشتے تو آ جائیں گے۔ جب تک میاں بیوی کی تصویر رکھی ہوئی تھی تب تک تو فرشتے ہی نہیں آتے۔ یہ تصویر جائز نہیں ہے، شادیوں کی لوگ ویڈیو بناتے ہیں، نکاح کی بھی ویڈیو بن رہی ہے، مولانا جرجی صاحب نکاح پڑھانے پہنچے ان کی بھی ویڈیو بن رہی ہے۔ مولانا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ویڈیو مت بناؤ، حرام کام ہو رہے ہیں شادی۔ تو المصورون، تصویر کھینچنے والے، تصویر بنانے والوں کو جہنم میں میرے اندر ڈال، تو اللہ رب العالمین ان کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ سیکھو، اس باپ سے پوچھو بیچارہ جو اس دنیا پہ چلا گیا، یہ ٹورنامنٹ اسکولوں نے دیا جو ہمارے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے۔ یاد رکھو، پھر قرآن کی اسی آیت کو ہم اٹھا رہے ہیں، مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اپنی اولاد کو دین سے جوڑو۔ یاد رکھنا، دنیا میں تو تم اپنے بچوں کو آگ سے بچا لو گے، لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچانا بہت ضروری ہے۔ میں تمہیں ایک سچا واقعہ بتاؤں، علی میاں ندوی رحمت اللہ رحمتاً واسعہ، بہت بڑی